الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، یقیناً جو لوگ ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، اسلام اور قادیانیت کے مابین تقابلی مطالعہ، اس بارے میں یہ ہماری تیسری مجلس ہے، اور ہم ہمیشہ ایک سوال متعین کرتے ہیں، پھر اسلام سے پوچھتے ہیں کہ اس بارے اس کی توجیحات اور تعلیمات کیا ہیں، اور پھر قادیانیت سے۔ تو یوں ان دونوں کے درمیان تقابلی مطالعہ کر کے عوام کے لیے اسلام حقیقی اور اس کے مقابلے میں قادیانیت کا دجل لوگوں پہ واضح ہو جاتا ہے۔ تو ابھی سوال ہمارے سامنے ہے، ماذا اقرہ الاسلام فی نفی المماثلہ لذات الباری جل جلالہ، کہ دین اسلام میں اللہ تعالی کی ذات گرامی سے جو مماثلت کی نفی ہے کہ ان جیسا کوئی نہیں، ان کی مثال کوئی بھی نہیں، اس بارے میں اسلام کی کیا تعلیمات ہیں۔ تو قرآن کریم نے مماثلت کی نفی کے بارے یوں فرمایا سورہ شورى میں، لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کی مثل نہیں، اور وہ خوب سننے والا، وہو السمیع، خوب سننے والا، البصیر، خوب دیکھنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں فرمایا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، اب کفو کسی چیز کا اس کا ہم پلہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے ہم پلہ کوئی نہیں، احد، وہ اکیلا ہی ہے۔ اسی لیے قاضی عیاض رحمہ اللہ اپنی کتاب شفا میں اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے بارے میں فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ تصویر کشی کر سکتا ہے، خاکہ بنا سکتا ہے، لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا ہے، فَذَلِكَ كُفْرٌ بِالْإِجْمَاعِ، تو ایسا کرنا، ایسا عقیدہ رکھنا، ایسا قول کرنا، یہ اجماعی طور پہ کفر ہے۔ اب ہم نے اسلام کا نقطہ نظر پیش کیا، قادیانیت اس باب میں اور اللہ کے لیے مماثلت ثابت کرنے میں کیا اس کا نقطہ نظر ہے۔ اربعین مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک تالیف ہے، تو اس کے اندر نمبر 3 جو بات ہے اس کے صفحہ 25 میں، اور روحانی خزائن اس کے صفحہ 413، اور اس کی جلد جو ہے وہ ہے 17، تو اس میں مرزا صاحب کہتے ہیں، دانیال نبی نے اپنی کتاب میں میرا نام میکائیل رکھا ہے۔ عبرانی میں لفظی معنی میکائیل کے ہیں خدا کی مانند، یعنی مثل اللہ، عیاذا باللہ۔ تو یہاں پہ مرزا صاحب اپنے آپ کو مثیل اللہ، مثیل مسیح بھی نہیں، ذل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں، بلکہ اللہ کا مثیل کہہ رہے ہیں، اور اس قول کی نسبت کس طرف کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی دانیال کی طرف، علیہ باللہ۔ یہ مرزا صاحب کی عادت ہے کہ کسی بھی قول کو جو اس کا نقطہ نظر کا نمائندہ قول ہو، اسے کبھی اللہ کی طرف، کبھی پھر اللہ کے
اپنے نبیوں کی طرف، کبھی صالحین امت کی طرف، یہ ان کی عمومی عادت ہے۔ آگے دیکھیں، توضیح المرام صفحہ 75، روحانی خزائن صفحہ 90 جلد 3۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں دیکھیں کیا تعارف کرا رہے ہیں، اور تیندوے کی طرح اس وجود اعظم، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا رہے ہیں، کی تاریں ہیں بھی ہیں۔ اب وہ تاریں کہاں ہیں؟ جو صفحہ ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو انہوں نے مثال بیان کی، یہی کافی ہے کسی بھی شخص کے اور کسی قائل کے دائرہ اسلام سے خروج کے لیے۔ اب آگے اور ایک سوال ہے جس کو ہم اہل اسلام پہ اور اہل قادیانیت پیش کرتے ہیں۔ ماذا اقرہ الاسلام فی نفی شرک لذات الباری جل جلالہ، اسلام کی کیا تعلیمات ہیں اللہ تعالی کی ذات گرامی کے لیے شرک کو اس کی نفی کرنا اور اللہ کی توحید کا اعلان عام کھلا اور واضح طور پہ۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی توحید کا اعلان عام یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی سب سے پہلی دعوت ہے۔ ان پہ جو واجبات پیغمبری ہیں تو سب سے اہم اور پہلا اولین واجب یہ ہے کہ وہ اللہ کی توحید اور اس کے ساتھ شرک کی نفی کا اعلان کریں۔ قل هو اللہ احد، حضرت نبی خاتم کو اللہ کا یہ پیغام ہے، اور ویسے قرآن میں بھی ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول، کہ ہم نے آپ سے پہلے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بتا رہے ہیں کہ جتنے بھی رسول بھیجے سبھی اس بات کے داعی تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، شرک کی نفی۔ اور اللہ نے آپ کو حکم دیا قل، آپ فرمائیں هو اللہ احد، اکیلا ہے، بے نیاز ہے، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اسے کسی نے جنا، ولم یکن لہ کفوا، اس کا کوئی ہم پرنا نہیں، ہم سر نہیں، احد وہ اکیلا ہی۔ اب اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں اسلام کا یہ کھلا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لا شریک لہ فی الملک، کوئی شریک نہیں، کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی مقرب بندہ، کوئی صالح، کوئی ولی کسی کام میں شریک نہیں اس کے کاموں میں سے، بلکہ وحدہ لا شریک لہ، اپنی ذات اور صفات میں۔ اب دیکھیں اللہ کی توحید کے بارے میں قادیانیت کی کیا تعلیمات ہیں یا کیا اقوال ہیں، کیا تصریحات ہیں۔ اب آئینہ اسلام، کمالات اسلام، یہ مرزا صاحب کی تصنیف ہے، اس کے اندر صفحہ 564، روحانی خزائن جلد 5، عربی میں یہ مرزا صاحب کا کلام ہے۔ رأیتنی فی المنام عین اللہ، کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا نیند کی حالت میں، کہ بعینہ ہو بہو میں اللہ ہوں، وتیقنت اننی ہوں، اور میں نے پھر یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بات چاہے نیند کی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن ایسا قول۔ پھر اسی طرح اسی کتاب میں، یہ بھی عربی میں مرزا صاحب کا قول ہے اور میں اسی طرح نقل کرنے لگا ہوں۔ وہ کہتے ہیں خلقت السماوات والارض اولا بصورت اجمالیہ
لا تفریق فیہا ولا ترتیبا ثم فرقتها ورتبتها. پھر کہتے ہیں آگے ثم خلقت السماء الدنیا وقلت انا زینا السماء الدنیا بمصابیح، کہ میں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا پہلے اجمالی شکل میں، کوئی فرق کوئی ترتیب نہیں. پھر ہم نے دنیا کے آسمانی دنیا کو پیدا کیا، اور ہم نے یہ کہا اور میں نے یہ کہا کہ یقیناً ہم نے آسمان کو مصابیح روشنیوں سے مزین کیا ہے. پھر میں نے کہا ثم قلت الآن نخلق الانسان، اب ہم انسان کو پیدا کرتے ہیں من سلالۃ من طین، کھنکھنانے والی مٹی سے، جیسے ٹھیکری نہیں ہوتی جس مٹی کو آگ میں ڈالا جائے تو پھر اس سے آواز نکلتی ہے. فخلقت آدم، پھر آدم کو پیدا کیا. انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا. وَكُنَّا كَذَلِكَ الْخَالِقِينَ، اور ہم اسی طرح پیدا کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. اب یہ دیکھیں مرزا صاحب کا کلام ہے. آگے خطبہ الہامیہ میں وہ فرما رہے ہیں کہ اوتیت صفت الافناء والاحیاء، کہ مجھے اللہ نے دو صفتیں دی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ افنا، کسی کو مارنا فنا کر دینا، احیاء زندہ کر دینا. اب آپ دیکھیں کہ مارنا اور جلانا، زندہ کرنا اور موت دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ قدرت دی ہے، یہ صفت دی ہے مجھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بھی روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 55 میں، یہ عربی حوالے ہیں مرزا صاحب کے. پھر تذکرے میں صفحہ 308 میں یہ الہام ہے کہ اللہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں، اللہ مخاطب ہیں مرزا صاحب سے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ انما امرک اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون. اب یہ مقام ہے مرزا صاحب آپ کا، یہ اللہ کی طرف منسوب ہے یہ الہام، کہ اللہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مقام یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو کہیں کن ہو جا تو وہ ہو جائے. تو یہ کن فیکون کا مقام اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم نے جن امور کو یہاں تک ڈسکس کیا ہے، یا جن جوانب کو توحید کے جن پہلوؤں کو ذکر کیا ہے، ان کے بارے اسلام کی کھلی ایک تعلیم ہے، اور اس کے برعکس مرزا صاحب کے دعوے ہیں خدائی کے، کن فیکون ہونے کے، اور اس کی کوئی بھی تعویل قادیانی کریں ناقابل قبول ہے. اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ ایسی تعلیمات سے توبہ کریں، اور ہماری مخلصانہ دعوت ہے کہ ایسی نبوت اور ایسی نہلت اور ملت جو اس طرح کے عقائد پہ مشتمل ہو، جو کتاب و سنت کے صریح خلاف ہوں، دنیا میں اور آخرت میں سوائے خسارے کے اور کچھ آپ کو نہیں دے سکتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ طالبین حق ہیں اللہ انہیں سیدھی راہ دکھا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.